بسم اللہ الرحمن الرحیم فقصص القصص۔ پھر سنیں، اللہ فرما رہا ہے فقصص القصص۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیں، اللہ فرما رہا ہے فقصص القصص۔ پھر سن لیں، آپ چپ ہیں، جب تک آپ بولیں گے نہیں تب تک یہی سنیں گے۔ فقصص القصص۔ اگر آپ پہلی دفعہ سبحان اللہ اس طرح کہہ چکے ہوتے تو اب تک 6-7 آیتیں اور پڑھی جاتی۔ اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، میرا محبوب واقعات بیان کرو، واقعات بیان کرو۔ نہیں، بچوں کو چپ کرا دیں، کوئی انتظامیہ میں سے بندہ بچوں میں جا کھڑا ہو جائے، یہ بچے سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ اللہ سائیں ارشاد فرما رہا ہے فقصص القصص، محمد جی تاریخ بیان کریں، ان میں بیٹھ کر پرانے قصے سنائیں ان کو، ان کے ساتھ بات کریں پچھلے بزرگوں کی۔ پتہ کیوں مولا؟ کیوں؟ فرمایا لعلہم یتفکرون، محبوب ان کو پرانے قصے سناؤ تاکہ ان کی فکر میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، آج دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ فکر کی ماتحتی میں ہیں۔ اگر آج کوئی سنی ہے تو اس کے پیچھے ایک فکر ہے، اگر آج کوئی شیعہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک فکر ہے، اگر آج کوئی دیوبندی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک فکر ہے، اور اگر آج کوئی اہل حدیث ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک فکر ہے۔ اب سمجھ آئی کہ فکر بدل جائے تو عقیدہ بدلتا ہے، فکر بدل جائے تو بولے نا، فکر بدل جائے تو۔ اب مجھے تو نہیں پتا یہاں اتنے بڑے بڑے استاد بھی آئیں گے، ورنہ میں عزت بچا ہی لیتا، معذرت کر لیتا مولانا زبیر صاحب سے۔ مجھے تو پتا تھا بس سارے نمازی ہوں گے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا سارے امام ہوں گے۔ تو اب آئمہ میں بیٹھ کے گفتگو کرنا شغل تو نہیں ہے نا، ایک ان پڑھ شخص کا پڑھے لکھے بندوں میں بیٹھ کے سبق سنانا مشکل تو ہوتا ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، محبوب ان کی فکر میں تبدیلی ہوگی بزرگوں کی باتیں سن کے، ان کی فکر میں تبدیلی ہوگی بزرگوں کی، اب بولو نا سارے، بزرگوں کی۔ لو یہ وجہ ہے جو ہم ہر وقت بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے بزرگوں کی باتوں سے سوچیں بدلتی ہیں، بزرگوں کی باتوں سے، بزرگوں کے واقعات سے سوچیں، بولو یار، بزرگوں کے واقعات سے سوچیں، تو جب سوچیں بدل جائیں پھر عقیدے بدلتے ہیں، جب عقیدے بدل جائیں پھر عمل بدلتے ہیں۔ یہاں سے مجھے اب سورہ رعد سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 13 نمبر سورہ ہے اور مجھے 11 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔
یہ میرے سامنے آ گئی ہے، لفظ مت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ مولانا سر اٹھائیں، میری طرف دیکھیں، میں سبق سنا رہا ہوں، سبق توجہ سے سنیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اسے پھر سنیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، پھر سنیں، ان اللہ۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ مطلب میں بار بار آیت پڑھتا ہوں، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جب تک مجھے تسلی نہیں ہوتی نا کہ بندے مکمل ہمہ گوش ہو چکے ہیں، تب تک میں اس کا ترجمہ کرنے کا عادی نہیں۔ جب مجھے تسلی ہو جائے نا کہ ہر بندہ مکمل طور پہ توجہ کر چکا ہے، پھر میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میں اوپر سے دیکھ کے ترجمہ کر رہا ہوں جی۔ اللہ فرما رہا ہے شک نہیں کرنا، اللہ پاک بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تب تک بندوں کے حالات نہیں بدلتے جب تک بندے اپنا اندر صاف نہ کریں۔ اس سے آسان نہیں میں کر سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا شک نہ کرو، تبدیلیاں حکمرانوں کے بدلنے سے نہیں آتی، تبدیلیاں گورنمنٹ بدلنے سے نہیں آتی، حالات میں تبدیلی آتی ہے بندے کے اندر بدلنے سے۔ جب قوم کا اندر بدل جائے تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور قوم کا اندر کیسے بدلتا ہے؟ جب عقیدہ بدلے۔ عقیدہ کیسے بدلتا ہے؟ جب بزرگوں کا ذکر ہو۔ جب بزرگوں کا ذکر ہو تو پھر اس سے فکر بدلتی ہے، فکر بدلے تو عقیدہ بدلتا ہے، عقیدہ بدلے تو عمل بدلتا ہے، عمل بدلے تو حالات بدلتے ہیں۔ اب جسے سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ کہہ دو۔ اس کا مطلب ہے سارے معاملات ہیں بزرگوں کی بات پر، سارے معاملات ہیں بزرگوں کی۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، ابھی میں تقریر شروع نہیں کر رہا، ابھی میں تیاری کرا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو کوئی بات بتائی جائے، اس کی تیاری کے لیے مجھے سورہ یوسف پڑھنی پڑ رہی ہے۔ کچھ علماء کرام پیچھے تشریف لائے ہیں، انہیں راستہ دیں تاکہ وہ آگے فرنٹ پر تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب سورہ یوسف ہے، 12 نمبر سورہ ہے اور آیت آخری ہے۔ اب ٹھیک ہیں حسن مزاشی، ٹھیک ہیں آپ کی آخری آیت ہے، 111 نمبر آیت ہے۔ آیت میرے سامنے ہے، آپ چپ ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ یوسف ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرماتا ہے شک نہ کرنا، پھر بھی شک نہ کرنا، یہ بزرگوں کی باتیں عبرت والی ہوتی ہیں۔ یہ بزرگوں کی باتیں کس چیز والی ہیں؟ عبرت مطلب نصیحت، مطلب وہ سبق دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ مطلب ما کان حدیث یفترا، میں محمد عربی سے کہہ رہا ہوں فقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ بات کرو بزرگوں کی پچھلی، اور تم آرام سے کہہ دیتے ہو بزرگوں کی باتیں من گھڑت قصے ہیں۔ فرمایا خبردار، ما کان حدیث یفترا، انہیں من گھڑت قصہ نہیں کہنا،
وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ، بلکہ یہ وہ باتیں ہی تو ہیں جو میری ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہیں. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. وَهُدًى، ہدایت چاہتے ہو ان کی باتیں کرو، ان کی باتوں میں ہدایت ہے. ان کی باتوں میں، بولو سارے بھائی، ان کی باتوں میں. اب اگر کوئی بندہ کہے نہیں شاہ جی آپ نے جو پہلی آیت پڑھی تھی اس میں تو بلم بن باور کی بات ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی اولیاء کا ذکر ہے، وہ تو بزرگوں کی بات ہو گئی. ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو سورہ یوسف ہے، اس میں اولیاء کا ذکر تھوڑی ہے، یہ تو دو نبیوں کا قصہ ہے. آپ کو دو نبی یاد ہیں، آپ کو وہ مستریوں کا لڑکا نہیں یاد جس نے یوسف کی گواہی دی تھی؟ وہ مستری تھی، او بچہ جنہیں حضرت یوسف دی گواہی دیتی تھی وہ ترخان سی. اچھا ناراض کیوں ہوندے ہو؟ میں جٹاں دا ہوندا میں دس چڑھنا سی، وہ جٹ سی، وہ ہن ترخان ہے تے میں کی کراں؟ اوے اللہ پاک بندیاں پوچھے یا اے یوسف نبی تسی اپنا کو وزیر اعظم مقرر کرو. حضرت یوسف نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتا مولا وزیر اعظم مقرر کرنا ہے تو ہی دس چھڑ کیڑا کراں. اللہ نے میں یوسف جی یا اللہ وہ منڈا نہیں مستریاں دا، اور یرا ان کی باتوں میں سبق تو ہے نا، ان کی باتوں میں ہدایت تو ہے نا، ان کی باتوں سے عقیدے تو بدلیں گے نا، ان کی باتوں میں فکر میں تبدیلی تو آئے گی نا. کوئی ان کی بات کرے تو صحیح، ان کی بات چھیڑ کر دیکھو بندے بور نہیں ہوتے، بندوں کی روح کو لطف آتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں پھر سارے. حضرت یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا وزیر اعظم بنانا ہے، کسے بناؤں؟ قدرت کی آواز ہے یوسف جی منڈا نہیں مستریاں دا ترخان اور لکڑیاں چیردہ رہندا ہے جی مالک ہے وزیر اعظم بنا دے. حضرت یوسف نے وزیر اعظم بنا دیتا، اور پرائم منسٹر بن کے جو بیٹھا تے بندیاں نو پہ گیا غش. انہوں نے کہا تے مصریاں دا منڈا ہے، نبی خدا تسا مصریاں دا منڈا وزیر اعظم بنا دیتا ہے. حضرت یوسف پھر اپنے اجرے میں چلے گئے، یا اللہ میں تھوڑی بنایا ہے تو بنایا ہے، دس تینوں کی نظر آیا وہ وچ؟ قدرت دی آواز ہے یوسف زلیخا نے تیرے اوپر الزام لگایا تھا نا، تو اس نے تیری عزت کی گواہی دی تھی. ٹھنڈا بولے ہو، بہت ٹھنڈا بولے ہو، دوبارہ سنو اس بات کو. اللہ نے میں یوسف جی میں بے دل کا دل یہ کرتا ہے جو نبی کی عزت کی حفاظت کرے وہ وزیر اعظم ہو جائے. آئے آئے بولو جسے سمجھ. میں پھر یہ جملہ کہوں، اللہ میں یوسف جو نبی کی عزت کی حفاظت کرے اسے وزیر اعظم ہونا چاہیے. یار سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا، کون سی مجھے جلدی آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلوانے کی؟ آپ کو جب سمجھ آئے گی تب سبحان اللہ کہنا. یوسف کی جو عزت کی حفاظت کرے اسے تو وزیر اعظم ہونا چاہیے. چلو میں اگلا جملہ ہی نہیں پڑھتا رہنے دیں. آپ قرآن پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا، یقین کریں. آپ قرآن پڑھا کریں بس. اب مجھے سورہ بقر سے 248-47 نمبر آیت پھر یاد آ گئی، اسی موضوع پر پھر یاد آ گئی ہے. حضرت موسیٰ کا وصال ہو چکا ہے اور شموئیل نبی منصب نبوت پر آئیں،
اور بادشاہ کے ساتھ جو ہے جنگ چل رہی ہے اور پریشانی کا عالم ہے اور قوم میں پریشانی کی فضا چھائی ہوئی ہے اور انتہا کی پریشانی ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ساری قوم کٹھی ہو کے نبی خدا کے پاس آئی اور آج کہنے لگی سرکار کو بادشاہ بنا دیں. حضور کیا کریں, آپ بادشاہ بنائیں اور اپنی جانشینی کا اعلان کر دیں تو تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. آپ نے سن لیا ہے, میں نے پڑھ دیا ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. بندوں نے اپنی مشکل کشائی کے لیے بندے سے پھر بندہ مانگا ہے. بندوں نے اپنی مشکل کشائی کے لیے بندے سے بندہ مانگا ہے. نہ اللہ نے آیت بھیجی ہے ایک کر دیو پہ سارے, نہ نبی نے کہا بھئی تسی شدائی ہو گئے ہو, میں تانوں سبق دینا پیا توحید دا تے تسی میرے کو شرک کراؤ ہوئے ہیں. اذهب الى فرعون, موسیٰ آپ فرعون کے پاس جاؤ, انہو طغی, اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قال ربی اشرح لی صدری, میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے, ویسر لی امری, اور میرا کام آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گریں کھول دے, یفقہوا قولی, کم از کم بندوں کو سمجھ تو آجے جو میں بولوں, وجعل لی وزیرا من اہلی, اور مجھے ایک وزیر عطا فرما. مجھے ایک کیا عطا فرما؟ وزیر کا معنی کیا ہے جی؟ نائب تو آپ نے کر دیا ہے, وزیر کا معنی اگلی آیت میں لے لینا. اللہ کریم فرماتا ہے موسیٰ نے کہا تھا جڑا میری کانڈ دے پیچھے ہاتھ رکھے نا او دے چھڑ. یہ مطلب وزیر آندے نے جڑا پیچھو کانڈ تے ہاتھ رکھے. اوے وزیر آندے نے جڑا پیچھے کانڈ تے ہاتھ رکھے تے کانڈ نو ڈولن نہ دے وے انہوں وزیر آندے نے. اب جملہ میری زبان پہ بڑا سخت آ گیا ہے, مشکل سا جملہ ہے, ڈر بھی لگ رہا ہے, علماء کا جمع غفیر ہے, اوپر سے کیمرے 2 چل رہے ہیں, 3 چل رہے ہیں, 4 5 6 چل رہے ہیں. کہہ دوں کہ رہنے دوں؟ کہہ دیاں؟ حضرت موسیٰ فرمایا مینوں وزیر دے, وزیر, تاکہ وہ میری کانڈ تے ہاتھ رکھے تے میری مشکل کشائی کرے. چلو یہ تے الگ گل ہے نا, نبی ہو کے اللہ کو مشکل کشائی واسطے بندہ ہی مانگدا ہے پیا. چلو یہ الگ بحث ہے, اس کو چھوڑ دیں. لیکن موسیٰ کے وزیر کو بہرحال ہارون کہتے ہیں. موسیٰ کے وزیر کو ہارون کہتے ہیں نا بھائی, بولو نا. موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کو ہارون کہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا جی میرا سینہ کھول دے, میرا کام آسان کر دے, مجھے وزیر عطا کر دے, لیکن میں تیری نالین پہ صدقے جاؤں. اللہ محمد مصطفیٰ سے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, محبوب ہم نے بغیر کہے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. ان کا وزرک, میں نے کہا تھا مشکل جملہ ہے, ان کا وزرک. کیا محمد میں خود تیرا وزیر نہیں بنا؟ ہائے 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 ہائے. اب میں کیا کروں جی, میں کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا نا کہ کوئی کہہ دے ضعیف پڑھ گیا ہے. میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. موسیٰ کے وزیر کو ہارون کہتے ہیں, محمد کے وزیر کو اللہ کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں؟ اچھا, اب حضرت موسیٰ کا وصال ہو چکا تھا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ کا وصال ہو چکا تھا اور شمویل نبی تھے, اور بندوں نے مشکل کشائی کے لیے بندے سے بندہ مانگا. بندوں نے مشکل کشائی کے لیے بندوں سے, ساڑھے تے بندے ناراض نے تو اڑتے ہو کی پیڑی ہو جائے, اللہ والیاں کل کی لینڈ ٹر پہندے ہو. بندے ہم پہ ناراض ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں.
میں بخاری پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھ کے ترمذی پڑھنا چاہتا ہوں، نسائی پڑھنا چاہتا ہوں، ابی داؤد پڑھنا چاہتا ہوں، ابن ماجہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں سیاستہ کی 28 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ یہاں نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں پڑھی جا سکتی، مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا. آپ نے سننا ہی نہیں تو میں کیسے پڑھ کے چلا جاؤں؟ نہیں، یہ ٹھنڈا سبحان اللہ، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہا بھائی. میں 28 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سیاستہ میں سے، آپ چپ میری شکل دیکھ رہے ہیں، اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یار. قبلہ مولانا میدان معاشر سج گیا ہے اور اللہ کریم حساب کتاب نہیں لے رہا اور بندے پریشان ہیں، اور پریشانی اس لیول پر چلی گئی ہے کہ بندے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بھئی حساب کتاب کا جو ہے نا کھاتا کھل کیوں نہیں رہا، جہنم جانا ہے یا جنت جانا ہے، یہ زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ حساب کتاب کیوں لیٹ ہے. حضور فرماتے ہیں، امام بخاری نے لکھا کہ بیک وقت سارا معاشر بولا چلو بھائی کو سفارشی تلاش کریں. کیا تلاش کریں؟ اب بولو سارے ذرا، کیا تلاش کریں؟ سفارشی تلاش کریں. سارا مجمع معاشر، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں وہابی بھی ہیں، اور سارے اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں چلو بھائی کوئی سفارشی تلاش کریں. کیا تلاش کریں؟ اب بولو نا سارے، کیا تلاش کریں؟ نہیں بولے سارے، کیا تلاش کریں؟ اب مولا پھر فرمایا، حضور فرماتے ہیں بندے اکٹھے ہو کے حضرت آدم پاک کے پاس آئے ہیں، اور آدم پاک سے انہوں نے بندوں نے آگے کہا کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو آرڈر تھا اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہا کرتے تھے، آپ نے جو ہے نا آپ اول البشر ہیں تو آپ آدم ہیں، آخر آپ ہمارے ابا جی ہیں، تو کچھ کریں ہمارے لیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب حدیث میں آنا چاہیے تھا کہ میں آدم ہاں تے میں ابا ہاں تہاڈا تے میں تانوں توحید سکھاندا رہا، تسی پھر بندے لب دیو پہ آئے آئے تسی پھر بندے ہی لب دیو پہ. قسم ہے اس قرآن کی. حضور نے فرمایا، امام بخاری نے لکھا ہے، نبی لاجپال نے فرمایا آدم یہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ بیلیو مجھے اس نے دانہ کھانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے وہ دانہ کھا لیا تھا، لیکن جس دن میں نے دانہ کھایا تھا نا اللہ اس دن بھی اتنا جلال میں نہیں تھا جتنا آج ہے، لہذا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، لیکن آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں کسی کے پاس. محدثین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ساری قوم کو اکٹھا کر کے نوح علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. نوح علیہ السلام کے پاس انہوں نے آگے کہا کہ آپ نوح ہیں، آپ آدم ثانی ہیں، اور آپ رسول اول ہیں، اور پہلے صاحب شریعت رسول ہیں، آپ شفقت کریں ہمارے ساتھ. آپ نے بڑی بڑی قوم کی کشتی بنے لگا دی تھی، تو ہماری کشتی کا بھی کوئی حل کر دیں. حضرت نوح فرماتے ہیں قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، او بیلیو میں بندے ہتھی مروائے نے، میں اللہ نو آکھیا سی بندے مار چھٹ مینوں نہیں چاہی دے، تے وہ مینوں تسلیاں دیندا سی. جس ویلے میں آکھیا سی نا بندے مار چھٹ تے اس آکھیا سی کوئی گل نہیں تھوڑے مٹی دے پانڈے بنا. میں مٹی دے پانڈے بنائے تے مینوں کہنے لگا تھوڑے سکا لے، میں پانڈے سکائے تے مینوں کہنے لگا تھوڑے رنگ پر، میں رنگ پر لے تے ادھے کو پانڈے انچ رنگ پرے گئے سن تے ادھے کو پانڈے باقی سن تے مینوں کہنے لگا پان دے. تے میں آکھیا مالکا میں بڑے پیار نال بنائے نے، اینی میں محنت کیتی ہے تے تو میرے کو نہیں پنوانے نے. اس ویلے اس مینوں آکھیا سی تو پانڈے پیار نال بنا کے نہیں پاندا، میں بندے بنائے نے میرے کو پنوا دین لگا ہے. تو حضرت نوح نے فرمایا کہ بھائی بیلیو میں تے وہ کام نہیں توڑے والا کر سکتا، لیکن آؤ میں تو اس بندے کو لے کے چلا. وہ نوح علیہ السلام سارے اکٹھا کر کے مصطفیٰ دے دادے کو لائے حضرت ابراہیم کو. ابراہیم نو آکے بندے کٹھے ہو کے کہندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، تسی یار ہو تے اے ہو جے یار ہو کہ آگ چھڑ دے رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے وخا تے صحیح کیویں ماریں گا تے کیویں اٹھائیں گا.
آئے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اور توڑا سٹینڈرڈ ہے کذالک کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اور ساری کائنات اس تو انہوں اکھی وکھائیے. کوئی شفقت کرو ساڑے تے, کوئی مہربانی کرو ساڑے حال تے. حضرت ابراہیم فرماندے نے بیلیو میں گھر والی نوں بھین آکھیا سی, میں اپنی گھر والی نوں بولو تے صحیح ہے, میں اپنی گھر والی نوں بھین آکھ چھڈیا سی, لہذا تہاڈا کم میں نہیں کر سکدا, آؤ میں تانوں او دے کول لے جاں جڑا سیدھیاں گلاں کردا رہیا ہے. ایک ہی ہو رہا ہے بھائی, بندے بندیاں کول جا رہے ہیں. ہائے ہائے اے دا مطلب ہے بندیاں نوں پتہ ہے جدوں کم بننا ہے بندیاں کول بننا ہے. ٹھنڈا بول رہے ہو یار, ٹھنڈا بول رہے ہو. اچھا میں منت کراں, سورہ نساء چوتھا سورہ 64 نمبر آیت پڑھنی ہے. فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر تواڈے کولوں گناہ ہو جائے نا حیاتی دے اندر, زندگی دے اندر, تے پھر تساں جَاءُوكَ مصطفیٰ کو لا جاؤ. واہ مالکا قانون تیرا ٹوٹا ہے, نقصان میرا ہویا ہے, تو میں نتیجہ کر وکھانا ہے پیا. قدرت دی آواز ہے کہ شرم کر, تیجا کر نہیں تینوں اپنا کر وکھانا پیا. بھائی ہن سمجھ آ رہی ہے؟ اسی ایویں نہیں بندیاں کول جاندے اللہ والیاں کول, اور نہ اسی آپ ٹرے ہاں. یہ پچھلی تاریخ ٹردی آ رہی ہے. ایتھوں لے لینے ہاں, تھوڑا جہا ایتھوں لے لینے ہاں نا. 71 نمبر سورہ ہے, 71 نمبر. جی میں کر لینا تھوڑا نا گل, اور مستریاں لی گل یاد رکھیا جی یار. ٹھنڈا بولے ہو جناب, نہیں چاہ سائی جناب اچھی سبحان اللہ آکھو ذرا. اردو پڑھ دیو ذرا, اردو پڑھ دیو. ایتھوں شروع کر لو, ایس جگہ تو شروع کر لو. اے سنو مولانا زبیر صاحب نو. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا. وہ پیاندے نے حضرت امام حسن بیٹھے سن تے ایک بندہ آیا انہاں کول. سبحان اللہ. اس تو آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا, اچھی سبحان اللہ آکھو ذرا. اچھا جی. اس نے قلت نسل کی شکایت. نہیں اس نے قلت نسل نہیں, پیچھے پڑھو نا جی تے اگے جملہ آئے گا. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بشارت کی, بارش کی شکایت کی. رکنا, او گل سنو بیلیو, او قبلہ پہ ہاتھ وچ قرآن لے کے کھلوتے نے. مولانا صاحب قرآن ہاتھ لے کے کھلوتے نے, تے قرآن ہاتھ پھڑ کے پیاندے نے کہ مولا دے پتر بیٹھے سن, تے ایک بندے آگے کہے شاہ جی می نہیں پیندا, کوئی دعائی کرو بارش پہ جائے. نہیں مینوں یہ دسو تواڈے پنڈ دا کوئی مولوی اوتھے ہوندا تے او بندے نوں ڈک لیندا ہوندا تو شدائی ہوئے ہیں, می اللہ پانا ہے, تو شاواں کولوں منگنا پھرنا ہے. او بھائی ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ اٹھاؤ قرآن دی, اور سارے اوے بیٹا لائٹ میری طرف کرو, سارے قرآن دے پورے قصے پڑھو تو ہم سارے قرآن سمجھ آئے گی کہ بندیاں نو جدوں کو کام پہ آئے نا وہ اللہ کو نہیں گئے, اوتھے جڑا ٹر جائے وہ واپس ہی نہیں ہوندا. وہ بندیاں کول جانا پیندا, اللہ والیاں کول جانا کتھے پیندا ہے؟ اللہ والے آکھو نا, کتھے جانا پیندا ہے؟ اللہ والے کول جانا پیندا ہے. یہ ہے پرانی تاریخ. اور میں کتھوں پڑھا جی, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. موسیٰ ایک کھانے دے اتے سا اکتفادہ نہیں کرنا, فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. موسیٰ اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگ کے نا سانو چوکھا سارا لنگر لے دیو. اے بندے سبزی منگن آئے نے نبی کول, ٹھنڈا بول دے ہوئے یار. اپنے نبی نو 6 کلمے تے لا چھڑے ہیں, بس ساڈا نبی 6 کلمے دے سکتا ہے, اس تو علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. اے قوم سمجھدار ہے جڑی اپنی نبی کو آ کے لنگر بھی منگ دینے پے, سبزی بھی منگ دینے پے, دالاں بھی منگ دینے پے, مقتدی تے سارا کوئی دے لوے. ٹھنڈا بولے ہو سبحان اللہ اچھی آواز نہ لکھو یار. سمجھ آ رہی گل دی؟
پتہ چلتا ہے پیا حضرت یعقوب دے پتر کھلوتے نے تے جدو انہوں نے پتہ لگا نا کہ حضرت یوسف تے نبی نے تے اسی غلطی تے ہیں تے آپ نہیں مشلے ڈا کے بہ گئے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین بابا ہمیں معافی لے دو بابا ہمیں معافی لے دو بابا ہمیں معافی لے دو یعقوب دے پتران میں پتا سی کام بننا ہے تے بزرگاں کو نہیں بننا ہے جی پڑھو جی اتوں ویک کے کی لکھ دے ہو حضرت آپ نے استغفار کا حکم دیا حضرت امام حسن وظیفہ دیتا ہے لے کا اے وظیفہ کر بارش ہو جائے گی اچھا ہون اگے پڑھو جی دوسرا آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت لو ایک اور آ کے اندر سرکار کام نہیں چلدا پیا کو فتح نامہ کر چھڑو کاروباری برکت آستے کو تویز بنا دیو اور سن دیو پہ جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو اچھا جی پھر جی تیسرا آیا اس نے قلت نسل کی شکایت لو ہون بندہ آیا اور سا کیا حضور اللہ کریم پتر نہیں دیندہ پیا اللہ کریم بول دے نہیں پہ سارے اے ویکو بھی بیلیو ٹھہر جو میں تو اندسنا سورہ 19 نمبر سورہ دا نام مریم ہے مولانا میرے طرف دیکھیں نا میرے طرف دیکھیں 19 نمبر سورہ دا نام مریم ہے اے قرآن پہ آندہ ہے کہ سیدہ کل بندہ آئے تو انہیں پتر منگے ہے تے اے انجڑا میں قرآن کھولے ہے اے شرک تو پاک ہے اے عمرہ شریف والا قرآن پاک ہے اے دے ذرا بھی شرک نہیں ہویا اے سعودیہ تو آیا ہے اے دی 19 نمبر آیت پڑھنی ہے تے پھر او دی تفسیر پڑھنی ہے اتوں ویک کے جو انہاں لکھے ہے او پڑھنا ہے تے او مولانا غلام احمد صاحب کو لو پڑھانا ہے سبحان اللہ کھو ذرا نہیں انج نہیں پڑھایا جانا اچھی آکھو سبحان اللہ ذرا اے دی 19 نمبر آیت تے اے دی جناب تفسیر ہے کالا انما انا رسول ربک لیا بالا کی غلامن زکیہ اے تھو ذرا اچھی آواز نہ پڑھے اچھی اے سنو بھائی بیلیو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی بابے دی شکل جبریل آیا ہے سبحان اللہ اور پیچھے چل رہا فارسلنا علیہ نہیں فارسلنا علیہ روحانا فتح مسل اللہ بشرن سویہ آج ہم نے اسے بشر بنا کے بھیجا ہے بشر بنا کے کی بنا کے لے نور نو کی بنائے جی نور نو بشر بنا کے لے تے جے وہ نور ہی بن کے آ جاندہ کیڑی آخر آ گئی تھی فرمایا میں تے کل سکتا سا پر اگے کسی نو نظر نہیں تھی ہونا تاں بشر بنایا ہائے 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 اور بھائی جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ آنا جنہوں نہیں سمجھ آئی میں ایک باری پھر دوران لگا کہ مالکہ جے جبریل نوری بن کے آ جاندہ تے کیڑی آخر تھی فرمایا بشر فیض لے نہیں سی سکتا کوئی بھی جے وہ نوری بن کے ہوندہ اس نور نو بشر بنایا ہے تاکہ بندیاں نو نظر آ جائے میں ایک باری پھر جملہ کر لگا اللہ سے فرمایا میں نور نو بشر بنا کے کلے ہے تاکہ بندیاں نو نظر آ جائے لو آج سمجھ آئیے اللہ نے محمد جیسے نور نو بشر کیوں بنا کے کلے ہے نور بنا کے کلدا تو تسی فیض نہیں سو لے سکتے بشر بنا کے کلے ہے نور نو تاکہ تو انو نظر آ جائے او پونا گھنٹہ لنگ گیا جے ان میں نو جان دیو یار اے نہیں کام مکنا نہیں یہ کام مکنا کوئی نہیں نا جی یہ تے واقعات نہیں یہ تے واقع فقص فی القصص لعلہم یتفکرون محبوب کسے بیان کرو اے ان پڑھ چھڑو کوئی گال نہیں جی حضرت حدیثہ میں رہندیاں نے یوسف نبی دی عزت پہلے ایک کاکا دکان پھیل گئی ہے سودا پھیل گیا ہے
ہن سمیٹنا مشکل ہو گیا ہے، ہن میں پھٹا چھڈ کے نسوں میرے تے طرز کرو، میں آگے جا کے 2 خطاب کرنے نے، پھر میں رہنا نہیں آج مدرسے، چلے جانا ہے، سفر کرنا ہے، واپسی دا بھی سفر ہے، رات بھی قیام نہیں کیتا۔ یوسف نبی دی عزت تے پیرا دے محمد عربی۔ اچھا ہن تسی آگ تے چھڈیا جڑی اکھ نہیں چاہندے ہو، میں عرض پہ کرنا۔ اچھا اے ذرا جبریل پھونک ماری ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے بھی اللہ نے بیٹا دیا، ٹھیک ہے نا، جس سے اللہ نے بیٹا دیا۔ اہل حدیث پہ لکھ دینے کہ اللہ بابیاں دیاں پھوکا نال بھی پتر دے چھڑدا ہے۔ تے اے بابا کون ہے؟ اے انہاں نو پوچھو، اے آندے نے بے اجازت ان کے گھر میں یہ بابا آتا نہیں۔ آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، بے اجازت ان کے گھر میں، او جنہ کو لو منڈا لینا ہے نا مرید، انہاں دے گھر بے اجازت بابا نہیں ہوندا، اے بابا انہاں دے گھر دا نوکر ہے، تے جنہ دا نوکر پھوک مار کے کواریاں نو پتر دے سکتے ہیں، تسی انہاں دے پتراں تے شک کر کے بیٹھے ہو۔ چلو ہم جڑا نا اس گل نو مکا چھڈو، شمویل نبی سن، نہیں وہ بھی رہن دیو، چھڈو پراں یار، ان جان دیو، بس کرو، گل صرف ہی نہیں ہے کہ ان کے واقعات میں سبق ہے، ان کے واقعات میں انشاءاللہ اسے پھر پڑھیں گے۔ وہ میں عرض کر چکا ہوں، جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے زبان کھولے، اللہ کی مرضی ہے وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی ہے وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے۔ عزت واسطے زبان نہ کھلے ہو جائے، مولوی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی کا معنی ہوتا ہے مولا والا، مولوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مولوی کو ہم نے گالی بنا دی ہے، یہ لفظ ہم نے گالی بنا دی ہے، ورنہ چنن پیر مولوی تھے، سبحان اللہ، ورنہ بابا فرید مولوی تھے، ورنہ قبلہ عالم نور محمد ماروی مولوی تھے، ورنہ غوث پاک ایک مولوی تھے، اس لیے کہ یہ سارے مولا والے تھے۔ یہ سارے کون سے تھے؟ اب یہ مولا کون ہے؟ مولا نے فرمایا من کنت مولا، میں محمد مولا ہوں، میں محمد مولا ہوں۔ اب سمجھ آئی، مولوی کا معنی ہوتا ہے محمد والے، جو محمد والا نہ ہو وہ چھرا ہو سکتا ہے، مولوی نہیں ہو سکتا، مولوی تو ہوتا ہی محمد والا ہے، مولوی مصطفیٰ والے ہوتے ہیں۔ اب مجھے اجازت بخش دیں، سارا کچھ ادھار ہو گیا انشاءاللہ، اب وہ آپ کا شیڈول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرات حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش۔ اللہ اس کا شانہ رحمت میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سارے لوگ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، لیکن ویسے میں عرض کروں گا کہ 5 تاریخ کو بڑے شاہ صاحب قبلہ جو ہیں مجھ سے بڑے، وہ دبئی جا رہے ہیں، تو ان کا وہاں پہ دروس ہوں گے، تبلیغی سلسلہ ہوگا۔ ان کے بعد میں نالائق کی باری ہے، میں بھی نکل رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں نکل رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ تو پتہ ہے نا آنے والا کون ہے، میری بات سن رہے ہیں آپ؟ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والا کون ہے۔ ہر بندے سے قرآن سننے کی کوئی ضرورت نہیں، بندہ وہ سنے جس کا کنفرم ہو کہ آنے والا کون ہے۔ آج سن لیں، پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ ہاں آپ سمجھیں بات کو، آپ سمجھ آ رہے ہیں سارے، بس پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والا کون ہے۔ عربی کی کون سی بات ہے، یہاں پہ تو کوئی بھی عربی آ سکتا ہے، وہ تو گالاں بھی عربی میں دے گا نا پھر،
اللہ کریم اس کاشانہ رحمت میں برکتیں عطا فرمائے. آج وہ آپ کے مہمان ہیں، ان کی عزت کریں، خدمت کریں، بڑھ چڑھ کے خدمت کریں. آئندہ کے بعد پہلے پیچھے دیکھیں کہ آنے والا کون آ رہا ہے. جی اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. تو پھر گل کرو، آنے والا اپنا ہے. من تسلی دیو نا، میں تو شارٹ آنا بچوں کیوڑا واہ یا تو آگے پڑھ کے ڈر جائے گا. نہیں، اگر تو حضور کا نام لینے والا ہے پھر تو آنے والا اپنا ہو گیا نا جی. ہم نے کون سے شجرے پھولنے ہیں، ہمیں تو یار کا نام چاہیے نا. اللہ کریم برکتیں عطا فرما. مولانا زبیر صاحب کے اقبال میں بلندیاں فرما، اور سب کو حضور کی محبت میں جو ہے نا اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. کلمہ شی پڑھ لیں، لا الہ. لو جی نماز کے بعد آپ کا شروع.